اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اچھی ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے ساری تعریفات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، یعنی کوئی بھی تعریف ستائش جو ہوگی ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ تو یہ تو گویا اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس بات کرنا، ثابت کرنا اللہ کے لیے الوہیت، خدا ہونا اور اس کی جتنی اچھی صفات ہیں اس کا اقرار کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی نفی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں اس سے انکار کرنا، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے عیب ہے، منزہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کو یعنی اللہ کے لیے ثابت کرنا وہ ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ اللہ کی تعریف ان تمام طریقوں کے مطابق جو بتایا گیا، جیسا کہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریف اللہ سارے جہاں کے پروردگار کے لیے خاص ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ الحمدللہ میں ہے۔ اسی واسطے یہ الحمدللہ پڑھنے کا جس قدر ثواب ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، اس کہنے کے بعد جو اس کی نیکی اور اس کے اندر اجر اور اس کے لیے بقا ہے، یہ زمین و آسمان سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کا اقرار کرنا، اس کا ذکر کرنا، اور دوسرے ہے ان تمام چیزوں کا جو شایان شان اللہ کے نہیں ہے اس سے اللہ کو پاک ماننا، جسے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو گویا یہ دو تسبیح الحمدللہ اللہ کے لیے ساری تعریف ثابت کی گئی، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تمام ان چیزوں سے جو اس کے شایان شان نہیں اس سے پاک ہے، اور پھر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں، چونکہ ہر چیز جو ہے مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ اکبر۔ تو یہ جو جملے اور جو اذکار ہماری زبانوں پہ رائج ہیں یہ بہت غیر معمولی ہیں، کہنے کے لیے زبان سے ادا کرنے کے لیے تو بہت آسان ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لیکن اپنی حقیقت کے حساب سے یہ اس قدر بلند و بالا ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس پہ ہمیں کیا اجر ملتا ہے۔ اسی واسطے قرآن میں حکم دیا گیا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے اپنے بزرگ و برتر، بلند و بالا پروردگار کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ کو کی ستائش کرنا، اللہ کو تمام جو ہے کی تنزیہ کرنا، تمام عیوب سے پاک ماننا، یہ ان تسبیحات میں اس کا اقرار ہے۔ اور پھر دل کی آواز اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ تو ان تسبیحات کی ہمیں پابندی رکھنی چاہیے، اور اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمارا دل و دماغ اور مطمئن ہوگا، زبان پہ بھی جاری ہو اور اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو
کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی رب اعلیٰ کی ہم پاکی بیان کریں۔ کئی جگہ قرآن میں اس کا سبحو، اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح پڑھو۔ تو اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا۔ تو یہ سب چیزوں کی ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے اور ہمارے وجود کو ہر چیز سے جو ہے ہر باطل سے الگ کرتا ہے اور اللہ کی کبریائی کے اعلان پہ ہمیں مجبور کرتا ہے۔ تو ہمیں بار بار ان تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو محفوظ اور سلامت رکھ سکیں، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس سے میں ہم کامیابی اور کامرانی سے